السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو رمضان بہت بہت مبارک۔ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے کے اندر ڈھیر ساری نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں بڑھتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری ہماری ٹیم لسنر آپ کو سنائیں گی۔ چلیں سنتے ہیں سٹوری کو، ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں گی وہ میری اپنی سگی خالہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میری خالہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ان کی خوبصورتی کے چرچے بہت دور دور تک تھے، اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے رشتے بھی بہت آتے تھے۔ نانا نے پھر ان کی جلد ہی شادی بھی کر دی۔ میری خالہ جو تھی وہ کراچی میں رہتی تھی، لیکن شادی کر کے ان کو لاہور جانا پڑا۔ ان کے شوہر کا ٹرانسفر لاہور میں ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کو لاہور جانا پڑا، کیونکہ ان کے شوہر کا ٹرانسفر جاب کی وجہ سے لاہور ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد میری خالہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی، کیونکہ ان کے ہسبینڈ ان کو بے پناہ چاہتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میری خالہ کی طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی۔ بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن بیماری کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں میں ایک بات اور مینشن کر دوں کہ میری خالہ اس عرصے میں پریگننٹ بھی ہو چکی تھی، تو میرے خالوں نے سوچا شاید ان کی پریگننسی کی وجہ سے ان کی ایسی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کچھ عرصہ کیوں نہ ان کے امی ابو کے گھر ان کو لے کے جایا جائے۔ تو میرے خالو ان کو کراچی لے کے آ گئے۔ یہاں پر بھی میرے نانا اور نانی نے ان کو بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی اثنا میں میری نانی کا بلاوا ایک میلاد میں سے آیا، جہاں پہ بہت ہی اچھا میلاد پڑھا جاتا تھا، اور جو نعت خواں تھیں وہ بہت ہی زبردست قسم کی نعت خواں تھیں، اور ان پر حاضری بھی ہوتی تھی۔ میری خالہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ میلاد سن رہی تھی، اور جو میلاد پڑھ رہی تھی وہ بھی ان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جب میلاد کی محفل ختم ہوئی تو انہوں نے اشارے سے میری خالہ کو بلایا اور نانی کو بھی کہا کہ تم بھی آؤ۔ انہوں نے نانی سے پوچھا کیا اس بچی کی طبیعت بہت عرصے سے خراب ہے؟ میری نانی نے کہا ہاں، ان کی طبیعت بہت عرصے سے خراب ہے، اور میں نے جگہ جگہ کا علاج کیا ہے، لیکن کہیں بھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس بچی کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت ہی طاقتور جن کا سایہ ہے، جو کہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہے۔ میری نانی نے کہا اب میں کیا کروں؟ مجھے تو کوئی راستہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اب آپ ہی بتائیے کہ میں اس کا علاج کس سے کرواؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی مجھے بہت اچھی لگی ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں اس کا علاج کر دوں گی، اور بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی، یہ کام میں فی سبیل اللہ کرتی ہوں۔ یہ سن کر میری نانی بہت زیادہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار رہوں گی، آپ فوراً ہی اس کا علاج کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے یہ میری بھی بیٹی ہے، آپ کو بس 2 سے 3 بار میرے پاس آنا ہوگا اور یہ بالکل اچھی ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس پر دم کرنا شروع کیا، تو جیسے جیسے وہ دم کرتی جا رہی تھی، میری خالہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری نانی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے اشارے سے کہا کہ رہنے دو، ابھی کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میری نانی بتاتی تھی کہ ایک بہت ہی زیادہ خوفناک سی آواز آئی کہ تم پیچھے ہو جاؤ، اس کو تو میں لے جا کے ہی رہوں گا۔ میری نانی یہ آواز سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو، اور کچھ ہی دیر میں آوازیں آنی بند ہو گئیں، اور میری خالہ مکمل طور پہ بے ہوش سی ہو گئیں، اور ان کے چہرے پر بہت زیادہ سکون سا آ گیا۔ بس کچھ ہی دیر اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا۔ بی بی نے کچھ پڑھ کر پانی پہ دم کیا اور ایک تعویذ بنا کر میری خالہ کے گلے میں ڈال دیا، مگر بی بی نے پڑھائی نہیں چھوڑی، اور وہ مستقل پڑھتے ہی جا رہی تھی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت سکون کے ساتھ سوئی۔ خوفناک آوازیں اور زیادہ بلند ہونے لگی۔ میری نانی سے کہا کہ آپ کو صرف یہی پانی پلانا ہے،
اگر یہ پانی ختم ہو جائے تو اس میں اور زیادہ پانی ملا لینا، لیکن یہ پانی ختم مت ہونے دینا، اور یہ تعویذ جو میں نے اس کو پہنایا ہے وہ اس کو آپ کوشش کریں کہ وہ اتار نہ پائے۔ میری نانی جب میری خالہ کو لے کے گھر پر آئیں تو میری خالہ نے میری نانی سے کہا کہ مجھے آج بہت زیادہ سکون مل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے کندھے سے کوئی بہت ہی زیادہ بوجھ ہٹ گیا ہو اور میں خود کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں، اور ان کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی۔ دوسرے دن جب میری خالہ کو لے کے میری نانی اس بی بی کے پاس گئی تو میری خالہ نے عقیدت میں ان بی بی کے ہاتھ چوم لیے۔ بی بی مسکرانے لگی کہ بیٹا تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، اور وہ جن جو تمہارے اوپر قابض ہو چکا تھا وہ تمہاری جان لے کر ہی چھوڑتا۔ چلو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا کہ تم میرے پاس آئیں اور تم اس جن سے آزاد ہو گئیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کی بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے۔